اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں امت محمدیہ علی صاحب الصلوات و تسلیم پر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ اب تم جانور ذبح کرو گے. جانور ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری کھال کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اصل چیز ہے تقوی. دیکھا جائے گا کہ تم نے جانور تو قربان کر دیا، لیکن جانور کس نیت سے کیا؟ کیا دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کی نیت سے، کہ دنیا والے سمجھیں کہ وہ دیکھیے صاحب یہ صاحب کتنے مالدار ہیں، کتنے اہم شخصیت ہیں کہ انہوں نے جانور کی قربانی کی اتنے لاکھ روپے کا بیل خریدا. تو یہ ہمارے ہاں ایک فیشن چل پڑا ہے، یہ مہنگی مہنگی قربانیاں کرنا. تو عام حالات میں مہنگی قربانی میں کوئی حرج نہیں، اچھے سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. لیکن جب نوبت ایسی آ جائے کہ جس میں کچھ ریاکاری کا عنصر شامل ہونے لگے تو پھر بہتر یہ ہے کہ زیادہ قیمت کا مال نہ ہو، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قربانیاں کی جائیں. ایک شخص اگر 5 لاکھ کا بیل خرید رہا ہے، اس کے بجائے وہ ایک متوسط درجے کی قربانی کرے، اچھا جانور کا انتخاب کرے اور بقیہ رقم سے مزید قربانیوں میں اضافہ کرے. قربانی نہ صرف اپنی طرف سے کرے بلکہ اگر والدین کی طرف سے اور دیگر جو مرحومین ہیں، اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی اگر کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ اس کی برکت سے ہماری دیگر قربانیاں بھی قبول ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم جس وقت جانور قربان کریں تو ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم بظاہر یہ چھری پھیر رہے ہیں جانور کے اوپر، لیکن حقیقت میں یہ چھری جانور پر نہیں پھیری جا رہی، بلکہ حقیقت میں ان تمام باتوں پر چھری پھیری جا رہی ہے جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں. ہم ان سب کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں اور ان سب کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ واقعتاً قربانی کی روح ہم نے حاصل کر لی، اور قربانی کی روح کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. قربانی کرنا یہ اپنی جگہ یقیناً بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کی روح کو حاصل کرنا یہ اس سے بڑی اہم ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کی طرف توجہ دینی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب قربانی کریں تو ہماری قربانی واقعی قربانی ہو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.